دیکھیں یا محض حسین اتفاق سے حسین اتفاق ہو جائے. دیکھیں جو سچ ہے نا وہ پریویل کرتا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے. اب جس طرح عمران خان کی جو سازش ابھی جو آڈیو ٹیپ سے جو نکلی سامنے آئی پوری قوم کے کہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا عالمی سازش کا وہ اصل میں وہ کنسپریسی عمران خان صاحب خود کر رہے تھے اور سچ آ گیا اور عوام نے دیکھ لیا. سچ ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار تھے کہ نہیں تھے؟ دیکھیں سچ یہ ہے کہ جو جسٹس صدیقی نے تب اس وقت باتیں کی اور جو ارشد ملک کو بلیک میل کر کے استعمال کیا گیا اور جو واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی بنتی تھی اور جو بیک گراؤنڈ ایشوز تو فزیکل ایلمنٹ تھی یا بیک گراؤنڈ ایشوز؟ پورا پلان تھا کہ نواز شریف اور مریم کو ہم نے الیکشنز تک جیل میں ڈالنا ہے، الیکشن سے پہلے کیسز بنانے ہیں، سپیڈی جسٹس لانی ہے. وہ پوری جو باقیات جو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے جو بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے اور اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے جو جسٹس تھے جو ہیڈ کر رہے تھے جو اس ایجنڈے کو لیڈ کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اب وہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے وہ فیل کر گئے. سو یہ خان صاحب کا پلان تو نہیں تھا؟ نہیں یہ ان کے اس پلان میں تھے جو دھرنے سے پلان چلا اور جو ان کو لانے کے لیے جو مشقت کی گئی اور شریف فیملی کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا اور مریم نواز کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھی، اس ڈر سے اس خوف سے جو بھی نظر آ رہا ہے ابھی یہ سابقہ گورنر صاحب کے کہ وہ بڑی پاورفل ہیں اور وہ بڑی پاپولر ہیں بالکل اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی اور مشاورت جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے اور اگر وزیر اعظم بھی اگر مشورہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. اور دوسرا ہیلتھ کارڈ اب ان کا جی She looks very powerful. یہ تو مان لیں بات، اس میں کوئی برائی نہیں. She looks powerful. She is the vice president of the party اور ان سے اگر مشورہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں تو وہ ان کی انٹلیکٹ کی گواہی دیتے. دیکھیں ہیلتھ کارڈ کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کلوزلی کام کرتے ہیں پرائم منسٹر کے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنی پاور ہے. جو پرائم منسٹر ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرتے ہیں لیکن مشاورت اور مشورے ان کو بہت لوگ دیتے ہیں. آپ بھی ایسے دیتے ہیں بہت لوگوں بالکل دیتے ہیں. ہم میٹنگز میں بولتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. یہاں دو تین چیزیں دیکھیں ان کا پروپیگنڈا کبھی رکے گا نہیں. ہیلتھ کارڈ تو ہم نے ڈبل کر دیا، بند تو کیا ہی نہیں ہم نے. پنجاب میں 70 ارب کا ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا تھا، ہم نے اس کو 133 ارب کر لیا. وہ 2-3 ماہ کی جو گورنمنٹ پنجاب میں ہمارے تھے. تو یہ تو ٹوٹل پروپیگنڈا کے اوپر یہ چلتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو سیاست ہے جو محور ہے پی ٹی آئی کا وہ ہے ہی پروپیگنڈا، پرفارمنس تو ہے نہیں. اور پروپیگنڈا عالمی سازش. کیا ہم آج کے ایونٹ کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں نون لیگ کے؟ آج کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ پریویل کرتا ہے اور واقعی قدرت کا فیصلہ جو ہے وہ دیکھ لیا کا فیصلہ صاحب کا ٹھیک ہو گیا. اب نواز شریف صاحب بھی بیمار تھے وہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا انہوں نے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ نیب نیازی جو گٹھ جوڑ تھا اس کا کوئی کسی کو ثبوت چاہیے کسی پاکستانی کو کہ کس طریقے سے اس کو ایک آلہ کے طور پہ استعمال کیا. اور انہوں نے اب احسن اقبال کو آپ دیکھ لیں، احسن اقبال کا ایک بوگس کیس ایک شریف آدمی. اب گیم بدل گئی ہے، اگر if I can use this word پولیٹیکل گیم بدل گئی ہے پی ایم ایل این کی. آپ کی اب ہم ایکٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز بھی ایک بڑی اہم کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر ہیں پی ایم ایل این میں. بالکل مریم نواز از دا فیوچر آف پالیٹکس ان پاکستان. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. نہیں، شہباز شریف از دا پریزیڈنٹ اینڈ ہی ول کنٹینیو انشاءاللہ. نہیں یہ تو دیکھیں پارٹی کے اندر جو ہے وہ نئے کینڈیڈیٹس ابھرتے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے. تو آبویسلی ناؤ جو ان پہ فیک کیس بنایا گیا وہ ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا تھا. پہلے تو اس وقت پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں وہ سب سے بڑے پنجاب کے چور تھے اور بقول ان کے نیپی چینج کر کے اسٹیبلشمنٹ تھک گئی تھی. تو پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیں. اور دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو داد دینی چاہیے کہ اب تو فلاپ سین ہو گیا ہے. اب تو عوام کے سامنے حقائق آ گئے. اب تو جس چیز کے ساتھ کھیلنا تھا، جو سازش کرنی تھی، وہ تو عمران خان نے کی. یہ تو کوئی نہیں. دیکھیں سائفر بھی آیا اور اس میں ضرور ہو سکتا ہے مداخلت بھی ہوئی ہو لیکن کنسپریسی نہیں ہوئی، کوئی کنسپریسی نہیں تھی. دیکھیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ امریکہ عمران خان کو نکالے، لیکن عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ امریکہ اسے نکال دیتی. نہ ان کا وہ لیول ہے، نہ ان کی وہ کہہ لیں کہ اتنا وزن ہے کہ امریکہ ان کے پیچھے جائے.
اسی طرح ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ ڈرون میں نے ختم کرا دیے، سفید جھوٹ، ڈرون ان کی حکومت آنے سے پہلے ختم ہو گئے تھے، امریکن پالیسی چینج ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی سازش کی گئی۔ سازش کیا تھی کہ ایک سائفر کو اس سے کھیلا گیا، اور پھر یہ اتنی سمپل بات نہیں، اس کے منٹس پلاننگ، جو آڈیو لیک جس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس کا انالیسز اور منٹس ہم اپنے مطابق کریں گے، اس کو ہم کھیلیں گے، اس کے ساتھ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر کیا کیا دیکھیں، اس سازش کے اندر صدر پاکستان بھی شامل تھے، اس سازش کے اندر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان بھی شامل تھے، اور جو ڈپٹی سپیکر تھے وہ بھی شامل تھے، اور سازش انہوں نے جو ہے اس بہانے کو، جو سپیکر بھی تھے بالکل تھے، اور لیکن وہ ہوا قاسم سوری کے ہاتھ سے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو کرتے ہوئے، اور پھر یہ 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کی اس نے بلائے کہ لے کے آئے ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس، انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور انہوں نے بھی سائڈ پہ کر دیا، اور پھر طے یہ ہوا کہ انہوں نے آئین شکنی کی تھی۔ تو عوام کو میں سمجھتا ہوں نیشنل انٹرسٹ کو مجروح کیا گیا، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ایک سازش، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ سلوشن آپ نہیں چاہتے آپ کا نام کلیئر ہو جائے۔ اس کا سلوشن نہیں کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ حکومت ہے، امریکہ آپ کو لے کر آیا، آپ کلیئر کرائیں نام اپنا۔ انہوں نے کلیئر کرنا ہے جو سازش انہوں نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کی، جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس کے خلاف کی، جو تو اس کا طریقہ کیا ہے سر؟ سازش اوکے کیا پبلک کرے اس کو؟ میں بتاتا ہوں، سائفر تو بتا دیا ایمبیسڈر صاحب نے کہ پبلک نہیں ہو سکتا، یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ ان کے خلاف اب کیس بنانا چاہیے ہے، میں حکومت کو ایڈوائز دوں گا کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس ملک کو گمراہ کیا، اس کو نیشنل انٹرسٹ کو انہوں نے پامال کیا اور عوام کو گمراہ کیا، اور کیس پہلے بنا لیں، اس کی کوئی انکوائری نہ ہو، اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ نہ ہو، کیس بنا لیں۔ نہیں بالکل، اس کے اوپر انکوائری بھی ہوگی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اور ان کو کٹہرے میں بھی کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش کی۔ جی دیکھیں میں کیونکہ وقت بالکل تھوڑا سا مجھے ہم سوال کرنا ہے۔ جی میں فریہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سائفر تھا یہ تو بالکل ایک کھلی چیز ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ سائفر ہوا، آیا عمران خان نے یہ بات کی، ہم اس کو بالکل کریں، آتے ہوں گے آپ کے پاس، ہمارے پاس اتنی غیرت ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر سکیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں فریہ کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آج جو بری ہوئی ہیں مریم نواز، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ 1 پارک لین آخر ملکیت کس کی ہے؟ میرا تو سے بھی سوال ہے کہ کیا یہ ہم نے کلیئر کر لیا کہ ان کی ملکیت نہیں ہے تو کس کی ملکیت ہے؟ اس میں نواز شریف ان کا خاندان برسوں سے رہ رہا ہے اور آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ کس کی ملکیت ہے۔ ان کے بھائی نے کہا، ایڈمٹ کیا ٹی وی پر، ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، جس کی مریم نواز جو ہے اس کی ہیڈ کر رہی ہیں۔ ملکیت کس کی ہے یہ اگر رانا صاحب کو بتا دیں۔ سو وی وانٹ ٹو نو کہ کس کی ملکیت ہے۔ جی رانا صاحب کس کی ملکیت ہے؟ دیکھیں ان کے نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی ملکیت ہے، وہ ادھر رہ رہے ہیں، ان کی ملکیت ہے۔ ان کی بیٹی ہارون صاحب ابھی وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز، بیٹے کہتے ہیں کہ مریم نواز اس آف شور کمپنی کی بینیفیشل اونر ہے۔ دیکھیں جو اس کیس میں جو چیز ثابت ہوئی ہے نا، اور یہ ریکارڈ پر رکھ لیجیے گا بیٹے کی ملکیت ہے، دیر از نو کرپشن، پبلک فنڈ سے کوئی تعلق کسی چیز کا نہیں ہے، اور اس سے وہ ونڈیکیٹ ہوئے۔